کتاب کا نام ہے منازل الآخرہ، شیخ عباس قمی کی ہے، آخرت کی منازل۔ فرماتے ہیں ہر منزل کو آسان بنانے کے لیے بہت سے راستے رکھے گئے ہیں۔ قبر کو آسان بنانے کے لیے کیا ہے؟ ہر جگہ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ہے، کہ یہ تحفہ ساتھ لے جاؤ اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ اب ہر مرحلے کے لیے کوئی نہ کوئی ملائکہ آئیں گے، فرشتے آئیں گے، ان سب کے لیے تحفے سننا چاہیں گے نا، کہ سب کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ دنیا میں اس وقت جسم میں ہیں، مادہ ہیں، اس لیے ہمارے تحفے مادی تحفے ہیں، وہ ہیں نور کی مخلوق، فرشتے ہیں نور کی مخلوق، ان کے لیے نورانی تحفے چاہیے۔ تو مولا نے فرمایا ہر مرحلے کے لیے ایک تحفہ ہے۔ کسی مرحلے کے اندر پانی پلانا تحفہ ہے، یعنی دنیا میں جو پانی پلانے والا ہوگا اس کی آخرت آسان ہوگی۔ کسی مرحلے کے لیے آسانی کے لیے صلوات زیادہ پڑھنا ہے، کسی جگہ پہ قرآن زیادہ پڑھنا ہے، کسی جگہ پہ صرف مسکرا کے دیکھنا، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہیں، کسی جگہ غیبت سے اجتناب ہے، کہیں پہ تکبر سے اجتناب ہے۔ مولا قبر کے اندر سب سے آسان کام کرنے والا کون سا؟ مولا نے کہا جو زیارت عاشورہ پڑھے گا حسین اس کی شفاعت کریں گے۔ عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا کہ قبر کے اندر جناب سید الشہداء کا کیوں؟ مولا دلیل کیا ہے؟ کہ زیارت عاشورہ میں علماء نے فرمایا ہے کہ دلیل موجود ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، پروردگارا جب میں وارد ہو جاؤں تو اس دن مجھے حسین کی شفاعت نصیب فرمانا۔ تو کہاں پہ ورود؟ ورود فی القبر، کا قبر کے اندر جب وارد ہو جاؤں۔ تو عزیزان گرامی، کوئی یہ نہ کہ صرف قیامت کے دن شفاعت ہے، نہیں، ہر مرحلے میں شفاعت ہے۔ یہ انسان کے اپنے اعمال کے لحاظ سے ہے، پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں، اپنے اعمال کے لحاظ سے ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ اگر شیعہ جو روز قیامت بخشا گیا، کو کمال نہیں کیا اس نے، وہاں تو ترس کھا کے اکثر کوئی مولا سب کو شفاعت کر کے لے ہی جائیں گے۔ یہ جو بیچ میں اتنے برزخ کے اندر مراحل آئیں گے، ان کے اندر سختیاں آئیں گی، انسان اس کے اندر بھی شفاعت ہو جائے۔ عزیزان گرامی، کثرت سے روایات موجود ہے، روز قیامت امام شفاعت کریں گے، لیکن بہت سے ایسے شیعہ ہوں گے کہ مولا اس کی قیامت کا بھی انتظار نہیں کریں گے، جیسے قبر میں جائے گا وہاں پہ کوئی نہ کوئی امام شفاعت کر دیں گے۔ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، بہت سے ایسے شیعہ ہیں کہ اس کی موت کا انتظار بھی نہیں ہوگا، جب موت آ رہی ہوگی تو مولا کہیں گے خبردار اے ملک الموت، آرام سے روح قبض کرنا، یہ ہمارا ہے۔ موت کے وقت بھی بہت سوں کی شفاعت ہو جائے گی۔ اب عزیزان گرامی، یہ ہمارا معیار ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا دیندار بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کس مرحلے میں شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے۔ اب شاید کہ آپ گھبرا نہ گئے ہوں کہ یہ اتنے سخت مراحل پیش کیا، نہیں، بہت سوں کی مختلف مراحل کے اندر شفاعت ہوگی۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اتنا دیندار بن جائیں کہ ہم پھر منتظر نہ رہیں قیامت تک کے لیے، کہ برزخ بہت طولانی ہے، بہت سوں کی برزخ میں، کچھ کی برزخ کی ابتدا میں ہوگی، کچھ کی برزخ کے اندر کچھ برس سختیوں کے بعد، کچھ کی بہت سی دیر مراحل میں، اور جس کا جتنا رتبہ زیادہ ہے اس کا اتنا ہی امتحان سخت ہے۔ جملہ میں کہہ گیا، جس کا جتنا، میں چلیں واقعہ جلدی سنا، وقت ہے نا میرے پاس ابھی، ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں۔ شیخ عباس قمی نے ظاہراً اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دو علماء بہت بڑے عالم تھے، عالم سے مراد یہاں پہ عام عالم نہیں ہے بلکہ بہت بڑے جلیل القدر علماء، کیونکہ ہر عالم کا بھی مقام برابر نہیں، کا بہت جلیل القدر عالم تھے، دونوں دوست تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم میں سے جو پہلے مر گیا دوسرے کو آ کے بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا، تاکہ دوسرا تیار ہو جائے۔ کہ کتنے عرصے میں؟ کہ 3 دن کے اندر وہ کہتے ہیں تقریباً 22 سال گزر گئے، ایک کا انتقال ہو گیا تھا، 22 سال بعد وہ خواب میں آئے۔ جیسے ہی دوسرے کے خواب میں آئے عالم کے، انہوں نے کہا بھئی آپ نے تو وعدہ کیا تھا پہلے ہی 3 شبوں کے اندر سویم سے پہلے آ کے بتا دوں گا۔ 22 سال، مومن تو وعدہ وفا کرتا ہے، جب وعدہ کر لیتا وعدہ پورا کرتا ہے۔ آپ اتنے بڑے عالم دین ہو کے اتنی احادیث، ہزاروں لاکھوں آپ نے کتابیں پڑھی، احادیث پڑھی، اور آپ نے یہ کیا کیا؟ وعدہ پورا نہیں کیا۔ کہا وعدہ پورا تو تب کرتا اگر میں آسانی میں ہوتا۔ کہا آپ پہ بھی سختی آئی؟ کہاں بہت، اور کس بات پہ؟ چھوٹی سی بات پہ۔ کہا 22 سال تک سختی اس بات پہ رہی کہ فرشتوں میں ایک مرتبہ گھر سے نکلا تو بارش ہو رہی تھی، تو میں نے باہر نکلتے ہی پانی دیکھا، کہ اتنی بارش، فوراً کا کیا بے وقت بارش ہو رہی۔ کہ یہ کہا تو فرشتوں نے پوچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے صحیح وقت بتا دے کہ بارش کب برسانی چاہیے۔ تو نے کہا نا بے وقت بارش ہے، تجھے زیادہ پتا ہوگا۔ کہا وہ ایسا، مجھے وہ دیکھیں جس کا جتنا رتبہ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی حساب کتاب سخت ہوتا ہے۔ کہ دنیا کو توحید کا درس دیتے تھے اور تم نے میرے پہ اعتراض کیا۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ عزیزان گرامی، جیسا جیسا انسان کا مقام ہوگا اتنا ہی اس کا حساب کتاب سخت ہوگا۔ پروردگار ہماری آخرت آسان فرمائے۔
کہا 22 سال بعد. کہا پھر کیا ہوا؟ کہ آج جناب سید الشہداء رات میں آئے تھے تیسری مرتبہ اسی قبرستان میں جہاں میری قبر تھی. پہلی رات میں آئے اس مومنہ کی شفاعت کی جس کو دفنایا تھا, دوسری رات میں اس کے اطراف میں ساری قبروں کی, تیسرے دن کا سارے قبرستان میں جتنے میرے بابا کے ماننے والے سب کی شفاعت کر رہا. کہا میں تیسرے دن بخشا گیا کیونکہ میں بہت دور تھا. تو پوچھا کہ کیا؟ کہا میں نہیں جانتا, لیکن اس مومنہ سے تو جانے کی رامی. اب جب وہ انہوں نے جا کے تحقیق کی, معلوم کیا, تو پتہ چلا کہ وہ ایک بہت سادہ خاتون تھی, مومنہ تھیں, جو گھر میں رہنے والی تھیں, جنہیں دنیا کو کچھ نہیں پتا تھا, بہت سادگی تھی. صرف ایک پابندی تھی کہ ہر روز زیارت امام حسین پڑھا کرتے تھے. جانے کے میں بات کر چھوٹے چھوٹے اعمال جس کو آپ سمجھ رہے ہو تو چھوٹا سا عمل ہے, زیارت وارثہ ہے یا کوئی بھی. حتیٰ میں کہتا ہوں پوری زیارت نہ پڑھ سکیں. میں نے ایک مرتبہ کہا تھا گھر سے نکلتے ہوئے کہہ دیا کیجیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, اور جب گھر میں واپس آ رہے ہوں چاہے گھر خالی ہو دوبارہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. یہاں تک کہ مرحوم سید عبدالنبی شیرازی فرماتے تھے کہ نماز میں اگر توجہ چاہتے ہو تو نماز شروع کرو تو کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, اور تمام کرو تو کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. کہ خود بخود نماز میں توجہ بھی زیادہ ہو جائے گی اور نماز قبول بھی ہو جائے گی. جو نماز